بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر, وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. حالات ایک دفعہ پھر مزید بگڑنے والے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, اس لیے بگڑنے والے ہیں کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں وہ خواہ سابق وزیراعظم عمران خان کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹ کے اٹھانا, اغوا کرنا غیر قانونی طور پہ, اور ان کے سر پہ چوٹ لگنا, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے سر پہ چوٹ لگی تھی تو بلیڈنگ بھی ہوئی تھی, اور ان کی کوئی خون آلود شرٹ بھی موجود ہے, قمیض موجود ہے. تو جس کے بعد تلخی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور سابق وزیراعظم عمران خان کی لب و لہجے میں بہت زیادہ تلخی آئی, اور انہوں نے جب رہائی کے بعد پہلا خطاب کیا, لوگوں سے مخاطب ہوئے, اپنے کارکنان سے, اپنے ووٹروں سے, اپنے سپورٹر سے اور پاکستان کے عوام سے, بلکہ دنیا بھر کے پاکستانیوں سے جب وہ مخاطب ہوئے تو وہ ان کا لہجہ کافی تلخ تھا, اور اس میں انہوں نے بار بار لفظ بغیرت کا بولا تھا. بغیرت اور یہ اس طریقے سے بے شرم یہ الفاظ استعمال کیے تھے. وہ کیوں کیے تھے؟ وہ کچھ چیزیں ہمارے سامنے, ہمیں بھی ہمارے علم میں بھی آئی ہیں, ہم نے بھی کھوج لگانے کی کوشش کی آخر ماجرا کیا ہے, وہ کیوں, اور اس کے بعد سے لے کے آج تک دوسرا معاملہ کہ توپوں کا رخ جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف بڑھ گیا ہے. جی ہاں بالکل, 9 مئی کے بعد توپوں کا رخ مسلسل آرمی چیف کی طرف ہے, اور آرمی چیف کا نام لے لے کے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو اور جو لوگ آرمی چیف پہ تنقید کر رہے ہیں اور آرمی چیف کی طرف توپوں کا رخ کیا ہوا ہے, کیا ان کے پاس کوئی ایسی انفارمیشنز آئی ہیں جس کے بعد یہ حالات خراب ہوئے؟ اور پھر کچھ چیزیں مزید نظر آئی ہیں, اور میں نے آپ کو جیسے کہ آپ کو بتایا تھا 3-4 دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں کچھ سادہ کپڑوں میں افسر گئے ہیں, انہوں نے وزٹ کیا ہے اور بڑی خاموشی سے کیا ہے, اور انتہائی خاموشی سے انویسٹیگیشن کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. کیونکہ جس طریقے سے کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو جس طریقے سے جو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے حملہ نہیں ہوا. پہلے 2 لوگ آتے ہیں, گیٹ کھلواتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ لوگ اندر جاتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہیں, اور پھر ایسی فوٹیج بھی آئی, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, کہ شیشے پہلے سے ٹوٹے ہوئے تھے. یہ سارے معاملات یہ صحیح تھے, غلط تھے, لیکن جیسے ہی واقعہ ہوا اس کے بعد ایک پورے ملک میں پاکستان تحریک انصاف پہ, میڈیا پہ, اور رہنماؤں پہ, کارکنان پہ, شہریوں پہ, عام شہریوں پہ, اوورسیز پاکستانیوں پہ جو اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, ان پہ ایک قیامت صغریٰ جو ہے وہ برپا ہے. اور پھر اس کے بعد چار دیواری کو جس طریقے سے پامال کیا گیا وہ پوری دنیا نے دیکھا, اور پوری دنیا اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. اب جو چیزیں سامنے آئی ہیں, عمران خان صاحب بھی پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں, اور ہم بھی یہی کہہ رہے تھے بطور جرنلسٹ, کہ اس معاملے میں چھپے ہوئے کچھ چیزیں ہیں, اور یہ معاملہ ایسے نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ سارا کام کیا گیا ہے, اور ویل پلانڈ تھا, اور پہلے سے ٹارگٹ سیٹ تھے, اور ان ٹارگٹ جو سیٹ تھے جیسے ہی واقعہ ہوا آگ لگی, اور آگ لگنے کے بعد پھر اس پہ عمل شروع ہو گیا. پہلے سے ایک نیریٹو تیار تھا, پہلے سے میٹیریل تیار تھا جس سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے. کیونکہ ایک سادہ سی مثال ہے, ایک آدمی تندرست ہے, سب کچھ بالکل ٹھیک ہے, تو اس کی اگر اچانک وفات ہو جاتی ہے تو وفات ہونے کے بعد قبر بھی پہلے سے تیار ہو, کفن بھی آیا ہو, سب کچھ آیا ہو, تو یہ دل کو لگتی نہیں ہے. یہ اس دن بھی ایسا ہی ہوا کہ 9 مئی کا جیسے ہی ایک پہلے سیکورٹی غائب, پولیس غائب, سب کچھ غائب, اور لوگوں کو جانے دیا گیا. پھر جو فوٹیجز سامنے آئیں, 2 مشکوک آدمی جو کہ یہ سارا کام کر رہے تھے, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں تھے, وہ کون تھے؟ گیٹ کھلوایا گیا, یاسمین راشد صاحبہ وہ اعلان کر رہی ہیں اور وہ روک رہی ہیں, منع کر رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف, عمران خان صاحب پہ مقدمات درج کر دیے گئے, پھر ملٹری کورٹ, یہ ساری چیزیں, یہ اس میں دال میں کالا کالا نہیں بلکہ دال ساری کالی نظر ہوتی ہوئی آ رہی ہے. اب آتے ہیں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ اب کہا جا رہا ہے کیونکہ کچھ سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کے ذریعے بھی آ چکے ہیں, ڈاکٹر محیط پیرزادہ بھی بتا چکے ہیں, سعید آفریدی بھی بتا چکے ہیں, اپنی خبر دے چکے ہیں کہ ایسی کوئی رپورٹ سبمٹ کی گئی ہے ایم آئی کی طرف سے آرمی چیف کو. لیکن میں اس سے بھی آگے کی بات کروں گا کہ یہ اس میں کون کون لوگ ہو سکتے ہیں. اس کی ریزن ہے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں سارے کا سارا جو رخ ہے وہ آرمی چیف کی طرف, توپوں کا رخ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کی طرف ہے. اور ادھر سے یہ تلخیاں, پہلے تو میں بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ترتیب سے بتا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر چیزیں آگے
آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سارے ڈاٹس ملائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور تھوڑی سی کوشش کروں گا۔ عمران خان صاحب کو کہیں نہ کہیں سے یہ اطلاع مل گئی تھی، ان کو شک تھا کہ جب وہ 9 مئی کو پہنچیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا، اس لیے وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، بڑے کانفیڈنٹلی، پورے اعتماد طریقے سے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا اور نکلنے سے پہلے زمان پارک سے، اور وہ روانہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا بھی کہ اگر کوئی وارنٹ ہیں تو مجھے بتائے جائیں، میرے وکیلوں کو دکھائے جائیں، میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ چلے گئے۔ جب وہ واقعہ ہوا، اس کے بعد وہ آنن فانن واقعہ ہوا، اور واقعہ ہونے کے بعد اس کی فوٹیج بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا، وکیلوں کو زخمی کیا گیا، سارا سین ہے۔ عمران خان صاحب کو جب لے جایا گیا نیب ہیڈ کوارٹر، نیب کے آفس میں، کیونکہ عمران خان صاحب اب خود بتاتے ہیں کہ ان کو سڑکوں پہ گھمایا جا رہا تھا، جو ہماری اطلاع ہے، ان کو سڑکوں پہ گھمایا جا رہا تھا اور پوچھا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو لے کے کہاں جانا ہے۔ یہ ایکچوئل بات ہے کہ عمران خان صاحب کو لے کے کہاں جانا ہے، کیونکہ جنہوں نے اٹھایا تھا ان کو اگلی منزل کا نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، اسی لیے نیب نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے نہیں اٹھایا۔ آئی جی نے کہا کہ ہمارے پاس وارنٹ تھے، اور وارنٹ نیب نے وارنٹ ایشو کیے ہوئے تھے، وہ بھی 1 مئی کے، اور 1 مئی کو چھٹی تھی، یوم مزدوراں، یوم مئی چھٹی تھی، مکمل طور پہ چھٹی والے دن وہ وارنٹ کیسے نکلے؟ اور یہ بھی ہے کہ وارنٹ شاید پہلے سے کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے یا رکھے ہوں گے، وہ بوقت ضرورت کام آئے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یوم مئی والے دن، چھٹی کا دن جس دن تھا اس دن وارنٹ، اس لیے نیب اس میں سے نکل گیا تھا۔ نیب نے سپریم کورٹ میں بھی یہ کہا، نیب نے اپنے پریس ریلیز میں بھی بعد میں سورسز سے یہ خبر کنوے کر دی، اور نیب اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایسا ہی ہوا۔ تو نیب جب نکل گیا، پولیس نکل گئی، تو پھر پیچھے کون رہ گیا؟ اب جو عمران خان صاحب کے سیکورٹی گارڈ ہیں جن کو زخمی کیا گیا تھا ادھر ہی، وہ SSG کمانڈوز تھے ریٹائرڈ، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو لوگ آئے ہیں یہ پولیس والے بھی نہیں تھے، یہ نیب والے بھی نہیں تھے، یہ ہمارے ہی ساتھی تھے، وہ کون سے تھے یہ نہیں بتایا، لیکن انہوں نے کہا ہمارے ہی ساتھی تھے، اور یہ ہم SSG ہیں، یہ بھی SSG کے لگ رہے تھے، اور یہ رینجرز کے لگ رہے تھے، اس طریقے سے انہوں نے آن دا ریکارڈ بتا دیا، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب جب عمران خان صاحب کو لے کے پھرتے رہے کہ کہاں گئے، گرفتار تو کر لیا، کس نے کیا کوئی پتہ نہیں، بعد میں پھر پریس ریلیز آیا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جب ان کو نیب کے آفس میں لے جایا گیا تو وہاں بھی نہیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں، یہ بھی ایکچوئل بات ہے۔ وہاں پہنچتے عمران خان صاحب، اور جیسے خبر چلتی ہے کہ عمران خان نیب آفس پہنچ گئے ہیں ان کو وہاں پہ، تو فوری طور پہ نیب کے حکام نے ان کو، اور پھر ایک کال آئی کہ یہاں سے جلدی نکلیں، جنہوں نے اٹھایا تھا ان کی بات کر رہا ہوں، کہ یہاں سے نکلیں کیونکہ میڈیا آ رہا ہے، اور میڈیا میں یہ آپ لوگ اس میں نہیں آنے چاہیے نظر، لہذا وہ فوراً سین غائب کر دیا گیا اور عمران خان صاحب اندر۔ نیب نے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مس بہیو نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، بلکہ بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ انہوں نے رکھا، اور نیب نے یہ بتا دیا کہ یہ ہم نے کام نہیں کیا، یہ کام ہم نے نہیں کیا، بلکہ یہ کام اوپر سے آیا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا کہ یہ آرمی چیف کے حکم پہ آیا ہے۔ یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ یہ آرمی چیف کا حکم تھا، اس لیے یہ آپ کو آج جو کچھ گرفتار کیا گیا اوپر سے حکم آیا تھا۔ تو یہاں سے تلخیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے زیادہ۔ اس کے بعد پولیس لائن عمران خان صاحب کو لے جایا گیا، تو وہاں پہ بھی ان کو رسپیکٹیبل وے میں رکھا گیا، اور وہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، اور وہاں پہ بھی پولیس نے بھی کہا کہ جی ہم اٹھانے والوں میں نہیں تھے، یہ عمران خان صاحب کو بتایا گیا۔ پھر یہ یہاں تک معاملہ ہوا، پھر سپریم کورٹ سے ریلیف ملا، اور ریلیف ملنے کے بعد جب رہا ہوئے، یہ تو ہے ایک اس سائڈ کی سٹوری۔ اور پھر وہ خون آلود جو شرٹ ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیب والوں کے پاس ہے، جو جہاں پہ ان کو فرسٹ ٹائم لے جایا گیا تھا۔ یہ یہاں تک ہے۔ پھر نیب کے، میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ نیب کے حکام کو کہا گیا تھا کہ ان کو اٹھانا ہے، گرفتار کرنا ہے، یہ ٹاسک دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد نیب کے لوئر سٹاف کو نہیں پتا تھا، نمبر 1۔ آگے اب آتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس، تو اس کا رد عمل جو وہ فطری تھا، فطری رد عمل ہونا ہی تھا، پہلے سے اسیس کیا ہوا تھا کہ یہ رد عمل آئے گا، لیکن اس رد عمل کو روکنے کے لیے کسی قسم کی کوئی انتظامات نہیں کیے ہوئے تھے۔ لاہور سے اسلام آباد پولیس، لاہور پولیس غائب ہو گئی اور ناکے ہٹا دیے گئے۔ چودھری اعتزاز احمد صاحب، سردار لطیف کوثر صاحب، ہمارے عارف حمید بھٹی صاحب، یہ سب کے سب بتا چکے ہیں کہ اس دن یہ کام کیا گیا۔ پھر کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور وہ سیدھے کور کمانڈر، پھر کور کمانڈر ہاؤس کا گیٹ، وہاں پہ 2 بندے آتے ہیں، اور پھر وہ آتے ہیں اور آ کے
وہ دروازہ کھلواتے ہیں اور خود چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اندر چلے جاتے ہیں، اور اندر جو کچھ سین ہے، کچھ کہتے ہیں کہ پہلے سے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے، کچھ کہتے ہیں بعد میں، لیکن وہ جو آگ لگی ہوئی تھی، جو میں نے بتایا کہ سادہ کپڑوں میں جو لوگ اندر گئے، جو انویسٹیگیشن کے لیے گئے تھے، صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بعد میں، تو وہ سارا سین دیکھا تو ان کو بھی کچھ ایسے ایویڈنس مل گئے کہ یہ سارے کا سارا کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، اسکرپٹڈ سا کام لگ رہا ہے۔ پھر جیسے یہ کور کمانڈر ہاؤس کا معاملہ ہوتا ہے تو یکدم ایک جنا ہاؤس کر کے تو ایک پہلے سے تیار میڈیا کمپین جو ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے، وہ لانچ کر دی جاتی ہے۔ پھر تمام میڈیا ہاؤسز کو ایک ڈائریکشن، ایک ایڈوائس جاری کی جاتی ہے کہ یہ ریڈ لائن ہے اور ریڈ لائن کے قریب بھی نہیں جانا، اور اس کی رپورٹنگ اس طریقے سے کرنی ہے، اس طریقے سے نہیں کرنی۔ عمران خان صاحب کو آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے سمپتھی ملے، بلکہ سمپتھی گین کرنی ہے اس سے ہم نے اپنے ادارے کے لیے۔ یہ ایکچوئل یہ ساری بات بتا رہا ہوں کیونکہ ایک نہیں، تین چار سورسز ہیں، کیونکہ ہمارے اپنے کولیگز ہیں، سارے بیٹھے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ، ان سب نے 4 ٹی وی چینلز نے کم از کم بتایا کہ یہ ایک ہی ایڈوائس آئی تھی، اور یہ ایڈوائس تھی کہ اس میں زیرو ٹالرنس ہے۔ اب آپ نے اس کو گلوریفائی نہیں کرنا۔ عمران خان صاحب بس ہو گئے ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ایک اور کریکٹر بھی اس میں ہے جی، اور وہ ہیں، اب میں نے آپ کو 3-4 دن پہلے بتا دیا تھا، اس کے بعد پھر ایک اور بات بھی بتائی تھی۔ اب یہ سارے معاملات جا رہے ہیں آرمی چیف کی طرف۔ اب عمران خان صاحب کو یہ بتایا گیا، اب آرمی چیف کو کیا بتایا گیا اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، کیوں آرمی چیف اس واقعے کے بعد 9 مئی کے بعد آرمی چیف کے بھی لب و لہجے میں بہت زیادہ تلخی آ گئی۔ وہ 2 تقریروں کا تو ہمیں پتہ ہے، ایک سیالکوٹ کا اور ایک لاہور کا۔ یہ 2 تقریروں میں آرمی چیف نے بہت زیادہ سخت زبان استعمال کی، اگریسو جارحانہ، بہت سخت، اور وہ بھی عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے۔ اور پھر جس طریقے سے پی ٹی آئی کو توڑنا شروع کیا گیا، پہلے سے ایسا لگ رہا تھا کہ سٹیپس موجود فائنل کیے ہوئے تھے کہ پہلے یہ ہونا ہے، اس کے بعد اگلا سٹیپ، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ، پھر اگلا سٹیپ، اس طریقے سے وہ تیزی سے وہ اپنے منزل کی طرف بڑھنے لگے۔ تو اب پھر اس کے بعد یہ بھی ہوا کہ لوگوں کو جب گرفتار کیا گیا اور لوگوں کو جب اٹھانے کی بات کی گئی، کیا ابھی بھی اٹھایا جا رہا ہے، 10,000 سے زیادہ لوگوں کو اٹھا لیا گیا، اور عدالتوں کے بھی احکامات نہیں مانے جا رہے، تو یہ پولیس تو نہیں کر سکتی، پولیس میں اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عدالتوں کے احکامات نہ مانے، تو لہٰذا پیچھے کچھ اور ہے۔ اب چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اب ایک اور ڈاکٹر معید بھی اور ایک ہمارے سعید آفریدی ہیں، ان دونوں نے ایک بات لے کے آئے ہیں میدان میں، اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ کوئی ایم آئی نے ایک رپورٹ بھی سبمٹ کر دی ہے کہ جناب یہ اس طرح سے نہیں ہوا جیسا کہ بتایا جا رہا ہے۔ اور اس میں نون لیگ جو بہت زیادہ خوش تھی، اس نے بہت زیادہ اس پہ جشن منائے کہ جناب صحیح آگ لگی ہے، اور عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، عوام اور فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ چیزیں جو ریکارڈ پہ ہیں۔ پھر ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی بھی کالز موجود ہیں، عارف بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ کالز موجود ہیں، جو ادھر وزیروں کو ہدایات دے رہے ہیں کہ اس میں جتنی آپ تیل چھڑک سکتے ہیں، یہ جو کور کمانڈر ہاؤس اور پی ٹی آئی اور جو لڑائی شروع ہوئی ہے، جتنی تیل چھڑک سکتے ہیں اتنا تیل چھڑکیں، یہی بہترین موقع ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو، عمران خان کو اور فوج کو براہ راست آپس میں آمنے سامنے کر دیں۔ یہ بھی ہوا۔ تو سعید آفریدی صاحب نے بھی یہ بتا دیا، ڈاکٹر معید نے بھی بتا دیا، میں نے آپ کو 4 دن پہلے یہ بتایا تھا کہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور ایک خاموش سی انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ اب یہ چیزیں تو یہاں تک پہنچ گئی۔ پھر کل شہباز شریف صاحب نے ایک شرارت کی، وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر کو کیسے ہٹایا گیا تھا، عمران خان صاحب نے کیوں ہٹایا تھا، وہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس سارے تناظر میں کیونکہ توپوں کا رخ ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف، آرمی چیف کی طرف، تو دوبارہ آئے ہیں میدان میں زلمے خلیل زاد۔ انہوں نے کل پھر ایک ٹویٹ کی ہیں، بلکہ گزشتہ رات ٹویٹس کی ہیں، اور ٹویٹس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف نے ریڈ لائنز جو ہیں وہ روند ڈالی ہیں، اور اب انہوں نے کہا کہ اب انہوں نے، یعنی کہ اب آرمی چیف نے فوجی عدالت میں عام شہریوں کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا ہے، جسے وہ تشکیل دیں گے، اور اس کا نام فوجی آمریت ہے، اور یہ انتہائی غیر آئینی اور سخت قدم ہے، یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ملٹری کورٹس، انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس جو بنی تھیں وہ پشاور انسیڈنٹ کے بعد آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے
جو ملٹری کورٹس ہمارے سے وجود میں آئی تھیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی 2 سال کے بعد. یہ وہ پورا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں، یعنی کہ وہ اتنے ویل انفارمڈ اور وہ بڑی کیلکولیٹڈ ساری ٹویٹس کرتے ہیں. سابق زلمے خلیل صاحب نون آدمی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق، وہ کہتے ہیں زلمے خلیل کہ میری معلومات کے مطابق موجودہ پارلیمنٹ پی ٹی آئی کے اراکین کے استعفوں کی وجہ سے ایسا کرنے کے لیے ایسا نہیں ہو سکے گا، یعنی کہ مزید قانون سازی بھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ باہر ہیں. اور اس میں جو ہے پاکستان کے جو ہیں لیگل ایکسپرٹس وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس کے بعد آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف یہ غیر آئینی قدم اٹھاتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اگر اس کے باوجود وہ ملٹری کورٹس میں مقدمات چلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آرمی چیف کا قدم جو ہے وہ غیر آئینی ہوگا، اور یہ ایک اور وجہ بنے گی کہ پاکستان کی مسلح افواج کی قیادت جو ہے وہ ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک اور ایکسٹریم سٹیپ ہوگا اور غیر آئینی غیر قانونی ہوگا. اس وجہ سے آگے پھر سعید آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہ ساری بات کر دی ہے کہ اس طریقے سے چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور اس میں رانا صاحب بھی ہیں، پی ایم ایل این بھی ہے، یہ لوگ ہیں، اور کچھ اور ذکر ہے، انہوں نے یہ سارا کر دیا. اور یہ ایک انہوں نے کہا کہ یہ اسکرپٹڈ کام تھا اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا پی ڈی ایم نے اور فوج اور پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو اور آرمی چیف کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا. لیکن یہ ساری جو کمپین ہے، یہ تو جو اس اب تک 9 مئی کے حوالے سے جتنی بھی کمپین ہے، یہ ساری کی ساری مانیٹر ہو رہی ہے پنڈی سے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پنڈی اس ساری چیزوں کو کیوں دیکھ رہا ہے اور میڈیا کو کنٹرول کیوں کر رہا ہے. باقی اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.